یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اچھا، نماز اور صبر سے مدد چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، صبر سے مدد چاہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ جب کبھی انسان پر کوئی پریشانی آئے، کوئی مشقت آئے، تو اسے چاہیے وہ اس پر صبر کرے۔ اور نماز سے مدد چاہنا یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ خالص اس نیت کے ساتھ کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو، وضو کریں، 2 رکعت نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھیں، اور پھر آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت مکمل ہو جائے گی۔ اچھا، یہ طریقہ خاص میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، خود سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس پر عمل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی سخت آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے ہاں ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، ہمیں اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم جگہ جگہ، گلی گلی، در در ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس سے مشورہ، اس سے مشورہ، اس کے پاس جانا، اس کے پاس جانا، فلاں عامل کے پاس، فلاں بابا کے پاس، فلاں پیر کے پاس، فلاں مولوی کے پاس، فلاں امام کے پاس، ساری درگاہیں، سارے مزار سب کنگال دیتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آ کر ہم سجدے میں سر نہیں رکھتے۔ دیکھیں، یہ مت سمجھیے گا میں مزار پہ جانے کا مخالف ہوں، ان چیزوں کا انکار نہیں، یہ چیزیں کریں، ایک طریقہ یہ بھی اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ کبھی کاروبار نہیں چلتا، قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، نیت کر لیں کہ میرا جب تک قرضہ نہیں اترے گا میں روزانہ 2 رکعت خاص اس نیت سے اللہ کی بارگاہ میں پڑھوں گا کہ یا اللہ میرا جتنا قرض ہے وہ میرا تمام کا تمام قرض اتر جائے۔ ایک مرتبہ یہ بھی تو طریقہ اختیار کرے نا، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد چاہو، صبر سے مدد چاہو۔ ایک مرتبہ نماز سے مدد مانگ کر تو دیکھیں۔ آج آپ نے جو ہے وہ گلی گلی، در در لوگوں سے مددیں مانگ لی، ایک مرتبہ نماز سے مدد بھی مانگ کر دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے۔